بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد باب ما جاء ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، یعنی اس باب کے اندر یہ بحث ہوگی کہ ہر بال کے نیچے جب انسان جنوبی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کو منی نکل آتی ہے یا عورت کو منی نکل آتی ہے، اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے تو پانی جو ہے بدن کے ہر جز تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے حدیث پڑھ لیجئے، حدیث کے بعد تشریح کرتا ہوں اس کی۔ حدیث نمبر ہے 109۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، بس بالوں کو دھو اور کھال کو صاف کرو۔ دیکھیے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ غسل اس طرح کیا جائے گا کہ بالوں کو باقاعدہ دھونا ہوگا، صرف پانی ڈالنا نہیں ہے، پانی ڈالنے کے بعد باقاعدہ ہاتھوں سے اس کو ملے، کھال صاف کرے، اس لیے کہ بال جب اوپر آ جاتے تو نیچے کی کھال تک پانی نہیں پہنچتا۔ بہت سو کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ بال بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو بال اوپر ہوتے ہیں، اندر تک پانی نہیں پہنچتا، اس لیے بالوں کو ادھر ادھر کرنا ہوگا تاکہ اندر تک کھال تک پانی پہنچے۔ اس لیے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اب آپ کو ایک کمال کی بات سناؤں، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث ہونے کے باوجود تمام ائمہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب آپ سوچئے، ضعیف حدیث ہے لیکن تمام ائمہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ حالانکہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ضعیف حدیث مسائل میں نہیں چلتی ہے، فضائل میں چلتی ہے، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو آپ کے دماغ میں ہوگا کہ ضعیف حدیث یہاں مسائل میں کیوں چلی؟ تو اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے، یعنی ضابطہ یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث کی تائید ہو رہی ہے قرآن کریم سے، یا ضعیف حدیث کی تائید ہو رہی ہے صحابہ کرام کے اثر سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، تو پھر اس وقت اس ضعیف حدیث پر عمل ہوگا مسائل میں بھی۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید قرآن مجید سے ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے فَطَّهَّرُوا، اور فَطَّهَّرُوا میں آپ جانتے ہیں اس میں مبالغہ ہے، یعنی خوب پاکی حاصل کرو۔ تو اس آیت سے اس حدیث کی تائید ہو رہی ہے، اس لیے اس ضعیف حدیث کو مسائل میں لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس سے تائید ہو رہی ہے اس ضعیف حدیث کی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب ضعیف حدیث کی تائید قرآن سے ہو رہی ہو یا صحابہ کرام کے کسی صحابی کے اثر سے، ان کے قول سے ہو رہی ہو، تو اس وقت اس ضعیف حدیث کو مسائل میں لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جو ضعیف حدیث کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے سامنے یہ ضابطہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ضابطہ ان کے سامنے ہوگا تو وہ کبھی بھی اس طرح ضعیف حدیث کو چھوڑنے کی بات نہیں کریں گے۔ اب یہ جو حدیث ضعیف کیوں ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ اس میں ایک حارث نامی راوی ہے جو قوی راوی نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے۔ اب اگلا جو باب ہے، باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل، کیا مطلب؟ جب میاں بیوی کی شرمگاہیں مل جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اب کیا ہے، پہلے حدیث پڑھیے، حدیث کو سنیے، پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حدیث کا نمبر ہے 111۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ایک ختنے کی جگہ دوسری ختنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ میں نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا، پس ہم نے غسل کیا۔ دیکھیے اس حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میاں بیوی کی شرمگاہیں مل گئی، گرچہ منی نہیں نکلی، پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس طرح میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور باقاعدہ دونوں کی شرمگاہیں مل جاتی ہیں، پھر بھی وہ غسل نہیں کرتے یہ سمجھ کر کہ منی تو نہیں نکلی، جبکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس طرح کرنے سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ پہلے زمانے میں اختلافی تھا، لوگوں کو اچھی طرح معلوم نہیں تھا، کوئی کہہ رہا تھا غسل واجب ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا غسل واجب نہیں ہوگا۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کے مسائل پر بحثیں ہوئی تاکہ اختلافات ختم ہو. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو بھی لیا اپنی اکیڈمی میں، جو ان کی فقہ اکیڈمی تھی، اس فقہ اکیڈمی کے اندر یہ مسئلہ لیا. تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور ہم نے غسل کیا ہے. تو اس وقت سے یہ اتفاق ہو گیا، اب کوئی اختلاف نہیں رہا کہ اگر میاں بیوی کی شرمگاہیں مل جائے گی، چاہے منی نہ نکلے، پھر بھی اس پر غسل واجب ہو جائے گا. تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور نوجوانوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ نوجوان اس مسئلے پر جو ہے عمل کرے. بہت سے نوجوان جب غسل ہی نہیں کریں گے، غسل واجب ہو جائے گا تو ان کی نمازیں درست نہیں ہوگی، پورے دن وہ ناپاک گھومیں گے اور ناپاک انسان کے ساتھ اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی ہے. بہرحال اب یہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے رکھا. ایک اور بات، ایک حدیث الماء من الماء، کیا مطلب؟ میاں بیوی ملے اور جب تک منی نہ نکلے تب تک غسل واجب نہیں ہوگا. یہ میں نے کہا کہ یہ پہلے تھا، لیکن بعد میں یہ مسئلہ دوسرا ہو گیا اور یہ کہا کہ چاہے منی نکلے یا نہ نکلے جو ہے اس سے غسل واجب ہو جائے گا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو بات تھی کہ جب تک منی نہ نکلے تب تک غسل واجب نہیں ہوگا، یہ پہلے تھا، لیکن جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس مسئلے پر بحث ہوئی تو اب مسئلہ کھل کر سامنے آ گیا کہ ہر حال میں چاہے منی نکلے نہ نکلے، ہر حال میں غسل واجب ہو جائے گا. اب آگے کا جو باب ہے، باب فی من یستیقظ ویرا بللا ولا یذکر احتلاما. کیا مطلب؟ ایک شخص بیدار ہوا، سو کر اٹھا اور اس نے تری دیکھی لیکن اس کو کچھ خواب باب معلوم نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان اٹھتا ہے، کپڑے پر تری دیکھتا ہے، اس کو خواب باب کچھ معلوم نہیں ہے، اب یہ کنفیوز ہے کہ بھئی کیا ہوا، غسل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے حدیث پڑھ لیجئے. حدیث کا نمبر ہے 115. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس شخص کا حکم دریافت کیا گیا جو بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑے پر تری دیکھے اور اس کو خواب یاد نہ ہو. تو آپ نے فرمایا اس پر غسل واجب ہے، چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. بھئی کپڑے پر آپ نے تری دیکھی ہے اور ابھی مسئلہ آئے گا کہ کیا ہے، پوری تفصیل ابھی حدیث آپ سمجھ لیجئے. پھر آگے فرماتی ہے نیز اس شخص کا بھی حکم دریافت کیا گیا جس کو خواب تو یاد ہے مگر کپڑے پر تری نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اس پر غسل نہیں ہے، اس لیے کہ جب تری نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا چاہے خواب یاد ہو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضور نے یہ سمجھایا کہ اگر تری ہے تو خواب یاد ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، غسل واجب ہو جائے گا. اب ایک چیز سمجھیے کہ کیا قاعدہ ہے، کب غسل واجب ہوگا کب واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ انسان جب تری دیکھتا ہے نا تو اس کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ منی ہے کہ یہ مزی ہے کہ یہ ودی ہے. تو پہلے آپ سمجھیے منی کس کو کہتے ہیں. جب یہ سمجھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. منی کے بارے میں منی کا تعارف اس طرح کروایا ہے کہ منی وہ پانی ہے کہ جس کے نکلنے کے بعد انسان کا عضو اور بدن ڈھیلا پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں منی. اور مزی کس کو کہتے ہیں؟ مزی وہ پانی ہے کہ جو عورت سے بوس و کنار کے وقت نکلے اور اس کے بعد جوش پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈھیلا پن نہیں پیدا ہوتا بلکہ جوش پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مزی. اور ودی کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے ساتھ ساتھ جو چکنا مادہ نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں. تو اب قاعدہ سمجھو، تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لوں گا لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر انسان کو کوئی تری نظر آئی، اس کو یقین ہے کہ یہ منی ہے، تو اب خواب یاد ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ یہ منی ہے تو اب غسل واجب ہو جائے گا. اور اگر اس کو شک ہے کہ یہ مزی ہے یا ودی ہے، پتہ نہیں ہے کہ بھئی منی بھی ہو سکتی ہے، مزی بھی ہو سکتی ہے، ودی بھی ہو سکتی ہے، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر خواب یاد ہے تب تو غسل واجب ہو جائے گا، اور اگر خواب یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کو شک ہو گیا نا، خواب تو یاد نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ ساتھ میں اس کو شک بھی ہے. تو ایک طرف خواب بھی یاد نہیں ہے اور ایک طرف شک بھی ہے کہ یہ منی ہے کہ مزی ہے کہ ودی ہے، تو اب اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. دوسری شکل سمجھیے، اگر اس کو مزی کا یقین ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ مزی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر خواب یاد ہے تو غسل واجب ہوگا،
اور اگر خواب یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، صاف ستھرا مسئلہ ہے۔ اور اگر ودی کا یقین ہے تو کسی بھی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ودی تو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو اچھی طرح اس مسئلے کو بار بار سننا، اس لیے کہ مسئلہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔